ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھتی ہے۔ السلام علیکم، میں سہیل قدیر قریشی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے نبی اور رسول اس دنیا میں آئے۔ توریت، انجیل، زبور، یہ 3 کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی اور تقریباً سبھی کتابوں میں، تقریباً نہیں بلکہ سبھی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے اس وقت ساری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا، لوگ بہت بری طرح سے رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری دنیا میں نور پھیل گیا۔ دوستو، آئیے آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور تفصیل سے میں آگے بتاتا ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب وہ ماں بننے والی تھیں، ان دنوں میں جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو ان کے اوپر ایک بادل چلتا تھا جس کی وجہ سے انہیں دھوپ نہیں لگتی تھی، اور جب وہ کسی بھی وقت کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی خود ہی اوپر آ جاتا تھا۔ اتنا اوپر آ جاتا تھا کہ دوسری عورتیں بھی فٹافٹ اپنے ہاتھ سے ہی ڈائریکٹ پانی بھر لیا کرتی تھی۔ حضرت آمینہ جب باہر نکلتی تھی تو پیڑوں کی ڈالیاں جھک جایا کرتی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ وہ بڑے عجیب خواب بھی دیکھا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک خواب یہ دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے کوئی روشنی نکل رہی ہے اور وہ پوری دنیا پر پھیل جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہر وقت خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگا کرتے تھے کہ میرے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کے والد نہیں ہیں۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کو ہلکا سا درد محسوس ہوا تو انہوں نے اس بات کی خبر عبد المطلب کو دی۔ عبد المطلب نے پاس ہی سے ایک دائی کو بلا لیا۔ سب طرف اندھیرا تھا، رات گزرتی گئی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ کچھ باتیں دیکھ کر دائی بھی حیران ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دائی نے دیکھا کہ آپ کی ناف ان کی والدہ کی آل سے جڑی ہوئی نہیں تھی، اور جب وہ پیدا ہوئے تو بہت ہی صاف ستھرے تھے۔ ان کے جسم پر کہیں پر بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، اور ان کی ختنہ تک بھی کی ہوئی تھی۔ دائی نے دیکھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی پورے گھر میں اجالا پھیل گیا۔ جہاں پر کچھ دیر پہلے بہت اندھیرا تھا وہاں نور ہی نور پھیل گیا۔ دائی نے آمینہ سے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سارے نبیوں کی خوبیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور حضرت ایوب کا صبر، حضرت ابراہیم کی دوستی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان۔ دائی نے جب بچے کی خبر حضرت عبد المطلب اور سارے چاچاؤں کو دی تو وہ سب بے حد خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا بچہ فوراً دکھاؤ۔ جب دائی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو گود میں دیا تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ ان کی آمینہ کو پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر کعبے کی طرف دوڑے اور کعبے میں پہنچ کر انہوں نے دعا کی اور وہاں پر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی بہت تعریف کی جائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ جب وہ 2 ماہ کے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے تو چاند ان کی انگلیوں کے اشاروں پر کھیلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائی کو دے دینے کا رواج تھا۔ ماں آمینہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ کو سونپ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے یہاں کافی سالوں تک رہے تھے۔ وہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں آپ کو پھر کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ فی الحال آپ کو ایک واقعہ بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 یا 5 سال کے ہو گئے تھے اور دائی حلیمہ کے گھر کے باہر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کو انہوں نے زمین پر لٹا دیا اور ان کا سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکالا اور ایک برتن میں رکھ کر آب زمزم سے اسے دھویا اور پھر دوبارہ اسے وہاں جسم میں لگا دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کھیل رہے بچے بھاگ کر ماں کے پاس پہنچے، یعنی کہ دائی حلیمہ کے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ اور باقی لوگ ہڑبڑا کے وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد دائی حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا تھا تو دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے گھر یعنی کہ ماں آمنہ کے وہاں بھیج دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے تھے۔ بحر سادہ کا پانی بھی خوش ہو گیا تھا۔ مجوس کا آتش کدا بجھ گیا تھا جس آگ کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ظلم اور کفر کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم و ترین حصہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔